ومن على المؤمنين بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو ولی از عرض و عالم منتقل روز محشر عذرہائے منپذیر. گر تو بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ گناہ بگیر. تنم فرسود جا پارا زہدرہ یا رسول اللہ. دلم پر درد و آوارا زیسینہ یا رسول اللہ. تو سور من گزر آری منے مسکین زناداری خدای نقشد علیہ نکنت یا رسول اللہ. ذکردہ خیش حیرانم سیاش و دروز اسی آلم پشرمانم پشرمانم پشرما یا رسول اللہ. چوبازوے شفاعت را کشائی بر گناہ دارا مکن محروم جامیلا دراما یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی بحمد و صلاة و بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ وچ اللہ کے عالم اس بزم و اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. زینت محفل علماء مشائخ اور بزرگان دین بالخصوص حضرت علامہ مولانا شیخ کامل مرشد کامل جناب حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم صاحب اور حضرت علامہ مولانا زہیب الحسن برہاوی صاحب علی مولا سب آمنا ملتا ہوں آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج بھی یہ بازم شہدائے بدر دی یاد وچ جامعہ نداء الاسلام کے اندر وقوع پذیر ہے. اللہ کے عالم انہاں شہدائے بدر دے فیض دا صدقہ اس مدرسے نو اس جامعہ نو تا قیامت آباد و شام فرمائے. اور سارے قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی اللہ بچایا القادری صاحب دا یہ فیض انہوں دی محنت اور انہوں دی محبت اور کوشش اور کاوش نو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اساں اہل سنت واسطے جگہ ناز رہی پھر کیونکہ عقائد دی درستگی واسطے بھی یہ مرکز اپنا حق ادا کیا کرنا ہے. اور علماء اہل سنت دے اتحاد کی خاطر بھی یہ مرکز حق بھی ادا فرمیدا ہے. اور دینی تعلیم دے جڑے تشنگان ہیں دور دراز تو جنہاں کو جگہ نہیں پہ ملتی کہ جتھا علم دی پیاس تو خیرات تھی منہا کہ الحمدللہ دینی مرکز قائم ہویا کہ اس دے صدقے اور جڑے علوم دینی دے تشنگان ہیں انہوں دی پیاس دا جڑا ہاتھ مقصد ہے انہوں کو حاصل کتھینا دیا ہے. یہ دعا کی بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اساں آل سنت دے مراکز نو آباد و شام. کسی وجہ تو کسی عشق والے جا کے الہی طاقت آستان یاد رہے. الہی طاقت آستان یاد رہے. ہم غریبوں کا سہارا ہے برقرار رہے.
بھی بزم شہدائے بدر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دی یاد اور ذکر کے سلسلے میں سجائی گئی ہے. آج بھی ہی تہوار ہے. اس تہوار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامان جڑے ایک روایت دے 305 بھی روایت دے تقریباً 310 اور عام مشہور جڑا قول ہے 313 کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامان 17 رمضان المبارک اسلام کی سربلندی کی خاطر چلے ہیں. اگر اس تاریخ اور پس منظر کو اٹھا کے پڑھا بنے کہ یہ گئے کیوں اس میدان بدر تک, اگر اس تو باقابل کی تاریخ اٹھائی بنے اسلام کو لوگوں نے دباؤ واسطے بڑی کوشش کی, اس مذہب کو مٹا دیتا ہے, مختلف افراد کو مختلف مواقع کے شہید بھی کیتا گیا. ظلم و ستم کی وہ تاریخ آج بھی موجود ہے پھر. اگر اس کو اٹھا کے جس وقت پڑھتے ہیں تو جسم در روٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ بابا کے بھی ہستیاں ہم بیان کے جنہاں کے جسموں کے ٹکڑے کیتے گئے, انہوں نے نگاہوں کے سامنے انہوں نے گھر ڈا دیتے گئے, بچے شہید کر دیتے گئے. لیکن مجال ہے کوئی عشق والا ایک لمحے بس کی قدم کس سے جا کے کھڑا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے آپ کے نال وفاد ہو انداز کیتا ہے کہ آج میں ممبر دے بیٹھ کے تقریر بیچا کرنا. کیا مشکل ہے میرے واسطے ممبر دے بیٹھ کے تقریر کرنا. اتا اگر کوئی میری نہ سندا پیا سی, کوئی تھکا بیٹھا ہو سی تو چپ کر کے بیٹھا رہے سی. کوئی میں بچے مارنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی میں کوئی درد تکلیف پہنچانے والا کوئی نہیں. لیکن پتہ تو انہیں چلتا ہے اذان دے مردا نہ دلے ہر پاس دشمن کھڑا ہو گئے. بابا اذان دیتی تو کرتا اللہ بابا کلمہ پڑھ سے جسم نے ٹکڑے کر دیتے کسی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سے تیرے جسم نے ٹکڑے کر دیتے. لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی تقریر کرے, کوئی باز کرے, جتنا دنیا پیسے دینے واسطے تیار بیٹھی ہوئے, جتنا محبت پیش کرنے واسطے تیار بیٹھی ہوئے, یہ مشکل دور نہیں. مشکل دور یہ ہوئے کہ جلے ہر پاس سے دشمن کھڑا ہو گئی, بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے تھی کہ کلمہ حق لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدریہ, نعرہ ختم نبوت. باغ پھلدا پھولدا پیا ہے, کافر کو پریشانی تھے, انہاں کو دبایا کسے, انہاں کو مارا کسے, انہاں کو ملک بدر بھی کر چھوڑے سے, وطن وچ بھی کسے نہ مٹتا. لیکن باقی اسلام بدتا ہے, مختلف قبائل اسلام قبول کریں دے پہلے, ہر پاس اسلام کی روشنی پھیلتی پئی, ایمان پھلدا پھولدا پیا ہے. کافروں کو تشویش لاحق تھی, انہاں نے اسلام کو ہن کیویں مٹایا ہے, اور کچھ ایسے اسباب پیدا تھے جن وچ مسلمانوں کے کافراں دا کئی چند مقامات ہوتے آپس سے ٹکراؤ پیدا تھیا. انہاں کا کل تک تینوں کو حل بھی نہ سکے. آج یہ لے تو ٹھیک ہے کہ سارے سامنے کھڑے تھی گئے, اور سارے کافر کٹھے تھے, میٹنگ اور مشورہ کیا تھے کہ آؤ اسلام کو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے. اور بھی سب ہستی تو مٹاونا ہے تو انہیں واسطے مال و دولت بھی چاہیے ہے, انہیں واسطے پیسے سے رقم بھی چاہیے ہے. تو انہوں نے وہ سارے کفار جڑے دن کچھے تھے مشورہ کیا, انہوں نے ایک تجارتی قافلہ بھیجو جڑا این دفعہ تجارت کر کے آسی کہ انہا سارا پیسہ ان جنگ دے ہوتے خرچ کیتا ویسی جڑی مسلمانہ دے نام لڑی ویسی. اس جنگ دے اندر عورتہ نے زیورات رکھ دیتے, کافر عورتہ زیورات کے نائیاں, انہاں کیا کہ جڑے سارے پتہ کو برا پیا دن
اے زیور گن وجو انہیں نال تجارت کرو منافع کما کے دے لاؤ اور وجو وقت مسلمانوں نے سب ہستی تو نہ مٹا چھوڑو اور ان قافلے دا ودا ابو سفیان بن کے نکلا ایک قافلہ جلے تجارت کر کے واپس آنا پہ مسلمانوں تک کی خبر پہنچی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کہ سونا ہے جڑا تجارتی قافلہ گئے انہیں مقاصد یہ ہیں پہ سارے کفار دے اتفاق دے کٹ ہو چکے کہ مسلمانوں کو مٹا دے جنگ شروع ہو چکی ہے یہ جڑا تجارتی قافلہ آندا پہ اون جنگ رہے کہ حصہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے نال مشورہ کر کے اس قافلے کا ارادہ کر کے ٹرے یرید ایرا قریش بخاری شریف کے اندر لفظ آتے ہیں اور لوگ اس جگہ جڑا ترجمہ کر واسطے آمد تے لوگ اس جگہ عجیب گال کر کے دے اور ترجمہ یہ پہ کریں جو ہم نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام مقابلے پہلے لٹنا واسطے دے صحابہ بھائی دھوکہ دینے واسطے نکلے قافلے کو لٹنا واسطے نکلے میں کہتا ہے حالت پس منظر ہی نہیں پڑا تک وہ بھی پتہ کوئی نہیں کہ قافلہ کیا کیوں این قافلے نے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کیا کہ تجارت کر کے آسی تے مسلمانوں دے حملہ کیا یہ جنگ دی ہے کڑی ہے پہ اور کسی وجہ تو مسلمان اس قافلے کا مقابلہ کر واسطے نکلے کہ بابا یہ قافلے کو مٹا دو تے ختم کر دو تاکہ وہ جنگ تیار ہی نہ کی سکے تو سمجھ آنے بھی یہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام جلے چلے اور آپ کوئی جنگ کا ارادہ کوئی نہیں صرف اسے ایک قافلے دے نال تصادم دیتے اور جنگ دے اصول بھی جو ہے پیا جنگ دا اصول یہ ہے کہ دشمن دے نال جڑا مقابلہ ہوے تے سب سے پہلے اون اسلحے تے قبضہ اگر دشمن دا اسلحہ تسا قبضہ کر کے دے انہیں طاقت تے قبضہ پا کے دے بل تو آدھا مسئلہ جڑا ہے بہت زیادہ تک حل تھی چکا ہے تو مسلمان نکلے اسے وجہ تو کہ بھئی وہ اگلی جڑی جنگ دی تیاری پہ کریں جن کے قافلہ تو اسے لئے کیسا ہے پیا تاکہ یہ قافلے کو ہی ختم کر دیتا بنے جس وقت انہاں کو اسلحہ بچی نہیں انہاں کو طاقت ہو سی نہیں مسلمانوں نے حملہ کی نہیں کر سکتے نبی پاک علیہ السلام کی تو چلے اور آپ دے سے چلن والے تقریباً 60 تو زائد مہاجری سبحان اللہ اور 240 تو زائد تقریباً انصار مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جس وقت کریم آقا علیہ السلام گھت کے چلے اس قافلے کو بھئی اس قافلے دے نال تصادم کرنا ہے کہ ابو سفیان کو ذہن وچ خطرہ لاحق ضرور ہے کہ اساں جڑی تیاری کر کے گئے ہیں ممکن ہے کہ مسلمانوں تک کی خبر پہنچ وجے کہ قافلہ تجارتی نہیں فقط یہ تجارتی مقاصد نہیں اس قافلے کے اندر کچھ اور ڈالی نہیں ہر پہ ممکن ہے سارے کے مسلمان حملہ کریں اون جلدی نال رستے وچ آمن والا ایک تیز رفتار قاصد روانہ کیتا بھئی جلدی دے نال وان مکے تے انہاں کو سارے قافلے کو خطرہ ہے اور وہ جڑا قافلہ ہوندا ہے اون وچ سارے قبیلے دا سامان ہوندا ہے اور جڑا وجہ والا قاصد ہے اس اپنا جڑا گھوڑا ہے نا اوندا نک زخمی کر دیتا ہے اوندا تے خون مار دیتے سی وہ ایک جلدی اگر کہیں جگہ بیٹھا ہوگا تو اس دور کے اندر انداز ہوتا ہے کہیں کو نسلوں میں خطرہ ہے تو انداز صورت بڑھائی گئی اس نے یہ صورت بڑھائی کہ دوڑ کے گیا مکے آنے پاسے اور دوان جو سیران کی کا کہ مسلمانوں کا لشکر آدھا پہنے سارے کافروں کو بڑا شدید خطرہ ہے جنہیں مکے والے انداز چھوڑی کے ساری تیاری مسلمانوں کے نال جنگ دی تو مسلمان کا پہلے دعا کرے دے 1000 دا لشکر گھر کے اتر کو لحاظ جانا بڑے بڑے سردار طاقتور دولت اور نشے دے مست صرف آپ نے قافلے کو بچاون واسطے آئے جلے ابو سفیان قافلے کو گھر کے آمن لگا جتو اس کو خطرہ ہے اس رستہ تبدیل کیتا قافلہ بچ کے مکے پہنچ گیا اور جلے ابو جال میں تاپ آئے نا تو میدان بدر آنے پاسے
اتھا آ کے اس ڈیرے لائن کے ہون سارے سردار کو مشورہ دے میں بابا قافلہ تو سارا لگا گئے جہنے واسطے آئے حد سے بچامن دکھاتے اور تک چلا گئے وہ آسا بھی واپس دلوں لیکن اس نے ذہن میں کوئی اور تخیلات پیدا ہو چکے ہیں وہ آکے آئے ہیں ہم خالی ہاتھ کو نہ بیسوں ایک ہم تموچی بات نہ میں نہیں سمجھا سکتا ہمیں ہم تموچی بات روز جڑا ساتھ اس واسطے مسئلہ بڑا کرو بتا سب بھائی تے بچوں قافلے بچ محمد واسطے کئی ویلے اے سارے خدائیں کو مراد کھڑے من کیوں نہ آ گئے ہیں انہاں کو مٹائی بنو مٹھی بھارے افراد سارا کیا مقابلہ کرے اور دولت دے نشے دے اندر طاقت دے نشے دے اندر مست جس وقت انہیں ذہن دے اندر ایک تکبر ہے گیا کہ آؤ اسلام کو مٹا دے اور حقیقتاً ایہا دیمار سمجھا نہیں ایہا دیمار ابو جہل کی زبان کو لفظ نکلے ابو جہل نے آکھا مٹھی بھر مسلمان سارا کیا بگاڑ سکتے ہیں مٹا دو انہوں نے ٹکڑے کر دیو اور اتفاق نے کو دیوار کی کوہا تاریخ لبیک یا رسول اللہ اپنے سینے پیش کرے دے ہوئے میدان میں جا کے کھڑی تھی میں دیوال ایک حکومت کا لانتی وزیر اعلان کرے کہ مٹھی بھر مسلمان اے تحریک لبیک والے اے سالہ کیا کر سکتے ہیں مٹا دو انہوں کو ختم کر دو انہوں کو دبا دو اے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو ایک تحریک لبیک واسطے آزمائش ضرور ہے لیکن آزمائش کے نال انہوں کو ایک راہ نظر آنا پیا ہے بابا ایک وقت میدان بدر سجا ہے اور طاقت دے نشے میں مست ہو کے ابو جہل آیا ہے ابو جہل نے آکے اسلام کو مٹا دیتا دیسی لیکن آج تو سجائی تو مکرے سے محمد عربی نبی قیامت تک چل رہا ہے آخر مہربانی کر کافرہ بچ گئے لگے جنو وہ آکے نہیں گھڑ آئے ہیں تو انہا مٹھی بار بندیاں کو مکا کے بیسو ختم کر کے بیسو اون سمجھا ہے کہ اسلام فقط تلوارے دینا لڑا والی جنگ دینا ہو سی افراد چڑے آئے کھڑے ہیں انہا کو صرف تلوارے دیتے بھروسہ ہے پیا تیرے دیتے بھروسہ ہے پیا طاقت دیتے بھروسہ کرنے والے ہو سن لیکن اس نے نہیں پتا اے ہومن بھامن تھوڑے انہاں دا بھروسہ تلواراں تے تیراں دے اوتے نہیں ہوندا انہاں دا بھروسہ افرادی قوت دے اوتے نہیں ہوندا جڑے رب دی رضا دی خاطر نکلدے ہیں انہاں دا بھروسہ رب دی ذات دے اوتے ہوندا سبحان اللہ کون سمجھدا ہے کہ بھائی یہ خالی ہاتھ نکلن والے جڑے لبیک یا رسول اللہ دی صدا نہ بلند کرن دے ویندن انہاں اپنی طاقت دے وچ اپنے زون دے اندر بڑی بڑی طاقتور فوجاں سامنے کھڑی ہوئی تھی انہاں کو بٹا دو انہاں کو اسلحہ بھی کوئی نہیں ایک گولی چلان دی دے رہے ایک بندہ ڈھاسی والی نے بندہ لکھا ہے انہاں کو منہ لکیلا لکھا ہے لیکن حضرت مفتی صاحب نے نال رفیق سفر ہے رائے محمد اعظم صاحب آپ انہاں کو لگے حال احوال پوچھائے جڑے اس جگہ گئے ہوئے ہیں جنہیں منظر رکھی نہ نیچے ہیں انہیں کل پوچھ دیکھو جس جگہ خطرہ ہوئے ہاں جس جگہ گولی چلے ہاں اس جگہ لوگ عام طور تک پیچھتے ہٹتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کے غلام جتھا گولی پہ چلتی ہوئے ہاں جتھا خطرہ زیادہ ہوئے ہاں دیوانہ وار سینہ کھول کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھرنے ہوئے سامنے کھڑے ہو کے کائنات کو رسے دے ہم ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر لبیک 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 یا رسول اللہ خبر پہنچی کہ انہاں دا آکے میدان میں بدر ڈیرے لا گئے وہ تو ہم واپسی بجن واسطے تیار کوئی نہیں تھے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتا ہے اور میں سارے بول سارے کے ان تیاری کر کے کوئی نہیں نکلے کہ بھائی جی آپ کی خاطر کریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا مشورہ دینے میں اور جہے انہوں نے پہمڑ والے ہم آج دوارے بولو ایتا کوئی کھڑا تھی بجے بابا کیا مشورہ دینے میں جلدے پہ دھرنا دے میں
آج تک جتنے محبت والے آئے گے چلے حقیقت اللہ نے بھیجے باہر نکل سو 15 تو 20 ہو بجے تو بڑی گال ہر کوئی میدان اس کو نہیں آؤں میں صرف ایک انداز وقت گال پہ کرا نبی پاک علیہ السلام نے صدا پہ مشورہ کی تھا فرمایا ہو تو کیا مشورہ جنہیں مشورہ دینے واسطے آئے بیٹھن انہوں کو پتہ ہے تلوارہ سارے کو چھی ہے سمجھ تلوارہ سارے کو چھی ہے گھوڑے دو ہن پہ اٹھ 70 ہن پہ کھاون کی روٹی بھی کوئی نہیں سارے غذا بھی کوئی نہیں خوراک بھی کوئی نہیں تیاری بھی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام مشورہ پہ کرے تھے بابا 1000 دا لشکر گھن کے تو اس کو احتشام دینا جی میں حضرت صاحب سے دے پہ ہاں لوہے دے لباس طاقتور وہ آ چکے ہیں اے صحابہ دوسرا کیا دسے دے ہوئے اور میرے جہاں کوئی کمزور ایمان والا ہوئے ہاں اٹھی کھڑا تھی دے ہاں عرض کرے ہاں آقا سارے کلتا تلواروں بھی کوئی نہیں سارے کلتا تیر بھی کوئی نہیں افرادی قوت بھی کھاتے تیاری نال نکلے کوئی نہیں نکلے ہون جلتے ہیں پہ بلا تیاری کرے سوں وقت والا سوں نبی پاک علیہ السلام دا مزاج سمجھر والے صحابہ آپ کو زبان کھول کے اپنا مشورہ نہیں دے دے جانتے ہم کہ سرکار کی طبیعت کیا پہچاندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جنہیں پوچھا ہے فرمایا دساؤ کیا کرنا ہے حضرت سعد بن معاذ کھڑے تھے عرض کرنے آقا سارے کل کیا پوچھتے ہوئے ساکو حکم فرماؤ اے ایک میدان بدر نہیں اگر ساکو برکے دباب تک بھی بجنا پوے دا ساتھ ہی سے وقت تیار سلام نے انصار مدینہ دی طرف دکھا اور میں انصار مدینہ دوسرا کیا آدھے انصار مدینہ نا جڑا صاحب کا معاہدہ ہے اور یہ ہے پیا کہ جب تک مدینہ میں کوئی دشمن حملہ آور کیا انصار نے معاہدہ ہے کہ آقا سا کھڑے ہو وہ دشمن نال بھڑ سو لیکن آج جڑی جان تھی بھی یہ مدینے تو باہر دشمن مدینے سے باہر تھا نبی پاک علیہ السلام نے جڑا معاہدہ تھیا پیا ہے آج فرمایا کہ دسو انصار مدینہ دوسرا کیا مشورہ ہے اور انصار مدینہ یہ نہیں آتے کہ سادہ معاہدہ تو مدینہ تک نہیں ایسا تو اس کو جو پابند حاصل میں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا ہے حضرت مقداد کھڑے تھے حضرت مقداد عرض کرنے ان کو سنا سارے کل کیا پوچھ رہے گے اگر دائیں لڑنا پیا دائیں کھڑے ہو کے لڑسوں اگر بائیں لڑنا پیا بائیں کھڑے تھی کے لڑسوں اگر پیچھو کھڑا کے لڑاو تو پیچھو کھڑے ہو کے لڑسوں اگر حکم ہوئے پہلی ثابت کھڑے تھی کہ لڑانا نوکر پہلی ثابت کھڑے تھی کہ جانا تو دعا تاجدار ختم نبوت نبی پاک علیہ السلام جنہیں مشورہ پہ تھی نہ ہے اے دوستو بڑے بڑے منظر لکھے ہیں دنیا نے کریم آپ علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ ایک بات اٹھی گل کر کے چھوڑا تعداد تک کھاتے ہے بھی یہ کچھ بچے بھی نال آ گئے نا اولت جنگ کا ارادہ کوئی نہ ہے چلو انہاں وچ چھوٹے بچے تو واپس بھیجے ہوئے ہیں لیکن میرا بیٹا جڑا جوان سال ہے سبحان اللہ اور باپ والے چھوڑ کے لو سبحان اللہ میرا بیٹا تو جوان سال ہے طاقتور ہے پیا سونا اس کو نال کھن لو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں باپ کھڑا ہو گیا تھا یہ نہیں آتا کہ بیٹا میں تو بیٹا بھی پتہ نہیں کھاتا کیا تو جو ہے گھر سنبھال لینا چلو میں اگر شہید بھی تھی گیا چلو تو نہ پیچھو کھڑا ہو سکتا گھر سنبھالنے والا جوان سال بیٹا چڑھتی جوانی حالت بلوغت کی حد تک بھی نہ پہنچا ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چار شکرہ کرنے لگے تو چھوڑا ایک جنت کیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو جڑے اونچے قد والے بڑے طاقت والے ہیں کہ انہاں کھال کھیل دو ہن صحابہ کرام نے انہاں بچوں کو کہ بابا کھڑے تھی کھڑو جڑے اونچے قد والے نے گناہ کھیل دو 11 سال دا بچہ انہاں دے وچ کھڑے اس صف دے اندر اپنی انگلیاں دے اٹھا کھڑا لوگ 11 سال دا بچہ پیراں دی انگلیاں دے کھڑا ہوئی تھیا صحابہ منظر دیکھ کے کہوں گے کچھ دن بچہ کیا ہے ابھی پاک علیہ السلام نے پوچھا ہے وہ بچہ عرض کرنا ہے کہ سنا عمر میں چھوٹا ضرور ہاں پر غیرت میں چھوٹا